میں اسٹڈی کرنے ہی لگا تھا، تو میں نے کہا چلیں ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ میسیج ہو جائے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ میں تو کچھ نہیں ہوں، یہ کلام خدا کا کلام، وہی اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، وہی اپنے لوگوں کو عقل بخشتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اس کے لوگ اس کی بات مان کر، اس کے کلام پر عمل کر کر اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ ان کے اندر خدمت کا جوش بھر دیتا ہے۔ یہ سب کام خدا کے، انسان کچھ نہیں ہے۔ جی، مسیح یسوع کے زندہ جلالی پاک اور فتح مند نام میں سب دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا بھائی روہن، اور آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گا، اور ہم دیکھیں گے مکاشفہ 22 باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ۔ خدا کا کلام ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے یوں فرماتا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ اسی کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے خدا سے برکت ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے، اور کیا خدا کا کلام ہم سے کہنا چاہ رہا ہے، اور کیوں یہ بات لکھی گئی ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، اگر ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور جب اسے مزدوری نہیں ملتی، جب اسے اس کا مالک مزدوری نہیں دیتا، تو کہہ لیں کہ اسے بڑا برا لگتا ہے اور وہ آگے کو کام نہیں کرے گا۔ اور یہاں کلام مقدس ہمیں فرما رہا ہے، کلام یسوع مسیح ہمیں ہماری مزدوری دیں، خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمارا اجر دیں گے جو ہم اس دنیا میں کام کریں گے۔ میرے عزیزو، لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، یسوع مسیح کی یعنی پہلی آمد ہو چکی ہے، اور جو دوسری آمد پر میرے اور آپ کے یسوع نے آنا ہے، یہ دوسری آمد کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں، اور نہ وقت کا پتہ ہے، نہ اس گھڑی کا پتہ ہے، نہ اس لمحے کا پتہ ہے کہ کب یسوع آئے گا اور اپنی دلہن کو، اپنے لوگوں کو ساتھ لے جائے گا۔ اور جو مین بات ہے، جس چیز پر ہمیں غور کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ دیکھیں آج ہم کیا کام کر رہے ہیں، یہ روحانی طور پر بات کی جا رہی ہے، یہ جسمانی طور پر بات نہیں کی جا رہی، یہ روحانی طور پر بات کی جا رہی ہے۔ جو ہمارے نیک اعمال ہوں گے، ہمیں اس کا اجر ملے گا، جیسے کہ خدا کا کلام پہاڑی باز میں، متی کی انجیل میں بہت اس چیز کا ذکر آتا ہے، دعا کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ تو ایسے دعا کر اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا، تجھے اجر دے گا۔ اور اگر ہم چونکوں میں کھڑے ہو کر غیر قوموں کی طرح بک کریں گے تو ہمیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور خیرات دینے کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر تو لوگوں کو دکھا کر خیرات دے گا، لوگوں کو دکھا کر خیرات دینا، یہ اس کا اجر پھر ہمیں یہاں ہی مل جائے گا، یہیں اس دنیا میں ملے گا۔ لیکن اگر ہم کلام مقدس کے مطابق چلیں گے، اگر ہم کلام مقدس پر غور کریں گے، تو میرے عزیزو ہمیں اس کا بڑا اجر ملے گا۔ اس نے کہا کہ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں، یعنی کہ اول اور آخر صرف یسوع مسیح ہے۔ اس نے کہا کہ جب لوگ ابراہیم کا ذکر کر رہے تھے، اور اس نے کہا اس سے پیشتر کہ ابراہیم ہوتا میں ہوں،
یعنی کہ ابراہیم سے بھی وہ پہلے ہے۔ اگر دیکھیں تو ابراہیم کا کہہ لیں کہ پیدائش 12 میں ذکر ہو رہا ہے ابراہیم کا ذکر، لیکن اگر آپ نے کلام مقدس کو پڑھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، غور کی ہوگی، اور اکثر لوگوں نے یہ سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، پیدائش میں پہلے باب کی اور پہلے دن میں ہی کلام یسوع مسیح کا ذکر ہو چکا ہے، اور آگے چلتے جائیں گے تو یسوع مسیح کا ذکر آتا جائے، کیونکہ وہ الفا اور اومیگا ہے، وہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اسی کے وسیلہ سے یہ دنیا وجود میں آئی، وہ ابتدا اور انتہا ہے، یعنی کہ وہ ابد سے ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ خود میں ایک اختیار رکھتا ہے، وہ ابد سے تھا، اب ہے اور ہمیشہ رہے، وہ ہماری عدالت کرے، وہ ہمیں ہمارے کام کے موافق اجر دے، الفا اور اومیگا، وہ سب کچھ ہے، اور وہ جب آئے گا عدالت کرنے، وہ ہمیں ہمارے کام کے موافق اجر دے گا۔ میرے عزیزو، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان 5 کنواریوں کی طرح پیچھے رہ جائیں اور ہم صرف دروازہ ہی کھٹکھٹاتے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان 5 کنواریوں کی طرح بننا ہے جو ہوشیار تھی، عقل مند تھی، اور جنہوں نے اپنا پورا انتظام کیا تھا کہ جب دلہا آئے گا تو ہم اس کے استقبال کے لیے اٹھیں گے، استقبال کے لیے ہم آگے آگے جائیں۔ وہ تیار تھی، لیکن بے وقوف جو تھی، جن کے پاس عقل نہیں تھی، جن کے پاس عقل سمجھ نہیں تھی، وہ سو گئی، اور پھر بعد میں کہتی ہیں کہ ہمیں یہ تیل دے دو۔ لیکن ہمیں میرے عزیزو اس جگہ پر نہیں آنا، ہمیں ایسا بننا ہے کہ لوگ ہم سے مانگے کہ ہمیں تیل دو استقبال کے لیے۔ یہ ایک تمثیل ہے، ہمیں ان 5 عقل مند کی طرح بننا ہے، جو اگر یسوع آئے تو ہم یسوع کے استقبال کے لیے قبروں سے نکل آئیں، اگر کوئی مر گئے ہوں اور یہاں اگر کوئی زندہ بھی ہوں تو ہم سب یسوع کے استقبال کے لیے نکل آئیں۔ ہمیں اس طرح بننا ہے۔ خداوند آپ کو اس چھوٹے سے میسیج کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، اور کہنے کہ گناہ کا پتلا جو گناہ سے بھرا ہو، کبھی اس سے گناہ دور ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے پاک روح کو بھیجتا، اس کا وعدہ ہے۔ خداوند اس چھوٹے سے میسیج کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے سب دیکھنے والوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔